الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فغن جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فغن جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر باغ کونین کے سارے اشجار میں جتنے پتے ہیں اتنے درود آپ پر چشم انسان سے اشکوں میں ٹپکے ہوئے جتنے قطرے ہیں اتنے درود آپ پر آسماں کے دوشالے میں لٹکے ہوئے جتنے تارے ہیں اتنے درود آپ پر ساری تقریر و تحریر انسان میں رب کونین کے سارے قرآن میں ساری تقریر و تحریر انسان میں رب کونین کے سارے قرآن میں جس قدر حرف ہیں جس قدر لفظ ہیں جتنے نقطے ہیں اتنے درود آپ پر میرے کہنے کا مطلب ہے اللہ کے جتنے جلوے ہیں اتنے درود آپ پر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم باوقار علماء کرام معزز سامعین عظام عزیز دینی بھائیوں بزرگوں نوجوانوں اور معصوم بچوں پردوں میں سماعت فرمانے والی پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنوں اسٹیج پر صدر مجلس سرپرست جلسہ ناظم جلسہ اور ناظم مدرسہ حضرت قاری انعام الحسن صاحب اور اسی طریقے سے مہمان خاص حضرت مولانا و مفتی سعد النجیب صاحب دامہ فیوزہم دیگر اکابرین امت یہاں تشریف فرما ہے بڑی خوشی ہوئی آپ کے اس ادارے میں اور آپ کے اس محبوب ادارے میں کہ جس کی نظامت حضرت قاری انعام الحسن صاحب بڑی محنتوں اور کوششوں اور جاپشانی کے ساتھ کر رہے ہیں اور آگے اپنے قدموں کو بڑھا رہے ہیں حالانکہ میں نے دیکھا
کہ یہاں پر کئی حافظ قرآن ہم کو دیے، اور بڑی خوشی کی بات یہ ہوئی کہ اللہ نے ان کو عصری علوم سے بھی سرفراز کیا۔ ان میں سے ہر ایک طالب علم یا تو 12th مکمل کر چکا ہے یا 9th کلاس میں اپنی عصری تعلیم کا سفر جاری کیے ہوئے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ کرم یہ ہوا جن کی برکتیں حضرت قاری صاحب سے شروع ہوئی کہ عصری علوم کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کو حافظ قرآن بنا دیا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ان کو ڈاکٹر بننے سے پہلے، اللہ ان کے ہاتھ میں انجینئر کی ڈگری آنے سے پہلے اللہ ان کو عالم دین بھی بنا دے، اللہ ان کو مفتیوں کی فہرست میں شامل کر دے۔ ہم اللہ سے یہ دعا کریں، پھر کیا فائدہ ہوگا؟ ہمارا دنیاوی فائدہ، ہمارا اخروی فائدہ انہی طلبہ کے اندر مضمر رہے گا کہ اگر ہمیں کسی کے سر میں درد ہو جائے، کوئی تکلیف ہو جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو ہمارا یہ طالب علم کھڑا ہو کر کے دوائی تجویز کر دے، کھڑا ہو کر کے اگر ہم مظلوم کسی ظلم میں پھنس جائیں تو ایڈوکیٹ بن کر کے کھڑا ہو جائے، کسی بیماری میں لگ جائیں تو یہ ڈاکٹر بن کر کے کھڑا ہو جائے۔ اے اللہ کے نیک بندو، اگر ہمیں کوئی میکینیکلی پرابلم آ جائے تو پھر یہی طالب علم انجینئر بن کر کے ہمارے سامنے آ جائے۔ یہ برکتیں کس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے علوم عصریہ میں ان کو قابل بنا دیا، اور قاری انعام کی برکت سے اللہ نے ان کو حافظ قرآن بنا دیا، جس کا فائدہ یہ ہوگا اگر یہ اپنے چیمبر پر ہوگا، اگر یہ اپنے کلینک پر ہوگا، اگر یہ اپنے آفس پر انجینئر بن کر کے بیٹھا ہوا ہوگا اور نماز کا وقت ہو گیا تو اسے کسی کی خوشامد کرنے کی ضرورت نہیں، یہ کھڑا ہوگا، مصلی بچھائے گا، اپنے مریضوں کو، اپنے کلائنٹوں کو اپنے قریب بلائے گا، نماز کی صفیں لگائے گا اور نماز پڑھانی شروع کر دے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کو علوم عصریہ سے بھی نوازا، اور اللہ نے اس علم سے بھی نوازا جو اللہ کے اندر سے نکل کر کے آیا، جو اللہ کا کلام کہلایا، جس کو میں اور آپ قرآن مقدس کہتے ہیں، جس کو میں اور آپ اپنے رب کا کلام کہتے ہیں۔ یقیناً خوش نصیب ہیں ان کے ماں باپ، یقیناً خوش نصیب ہیں ان کے استاد، یقیناً خوش نصیب ہیں ان کے رشتہ دار۔ تو اللہ کے نیک بندو، یہ خوشخبریاں کیوں دینے لگا، یہ مبارک بادیاں کیوں دینے لگا؟ کیونکہ یہ حافظ قرآن اس دنیا کے اندر بھی آپ کی ضرورت کا سامان بن گیا، اور کل قیامت کا میدان ہوگا، یہ خود بھی جنت نعیم کو جائے گا، اور یہ اللہ کا نیک بندہ اپنے ماں باپ کی بھی جنت کا ذریعہ بنے گا، اور یہی طالب علم اور یہی اللہ کا نیک بندہ اپنے خاندان والوں کی جنت کا ذریعہ بنے گا۔ اور اگر حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ نے عالم دین بھی بنا دیا، اللہ نے مفتیوں کی فہرست میں شامل کر دیا، تو پھر یاد رکھنا اللہ کے نیک بندو، جتنے لوگ ان سے محبت کریں گے، جتنے لوگ ان سے تعلق رکھیں گے، اللہ ان کی وجہ سے سب کو جنت نعیم عطا کرے گا، سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے گا۔ تو کیوں نہ ہم دعا کریں اللہ انہیں عالم بنا دے، اللہ انہیں مفتیوں کی فہرست میں شامل کر دے۔ اتنا بڑا کارنامہ حضرت قاری صاحب انجام دے رہے، لیکن ایک مجھے ایسی خبر سنا دی کہ جس سے میرا دل مایوس ہو گیا اور میں کچھ نہ کر سکا، صرف میری زبان سے دعائیں نکلی اور میرے دل سے آہ نکلی۔ وہ خبر کیا تھی؟ وہ خبر یہ تھی کہ بتلا رہے تھے کہ ہمارا ادارہ موجود ہے، ہمارا مکتب موجود ہے، لیکن ہمارا مکتب اپنی زمین پر نہیں ہے، ہمارا مکان اپنا نہیں ہے، ہم کرائے کی زمین پر یہ محنت کر رہے ہیں، تو میں کچھ نہ کر سکا، صرف ان کے لیے دعائیں نکلی۔ اے میرے رب، جو لوگ کام کرنے والے ہیں اللہ جی ان پر بھی کرم برسا دیجئے، اللہ جی ان پر بھی اپنا انعام برسا دیجئے۔ اور لوگوں تم کیوں کوشش نہیں کرتے؟ او اللہ کے نیک بندے تم کیوں کوشش نہیں کرتے؟ جب ایک کام کرنے والا، جب ایک محنت کرنے والا، جب ایک قربانی دینے والا میرے اور آپ کے طلبہ کی، میرے ان معصوم بچوں کی آبیاری کرنے والا، آبپاشی کرنے والا، اخلاص کے ساتھ آگے بڑھنے والا، دیانت کے ساتھ بچوں کو لے کر کے آگے چلنے والا، اے اللہ کے نیک بندو، جب ہمیں ایک محنت
کرنے والا ملا ہوا ہے تو میں اور آپ ان کے قدم کیوں نہیں بڑھاتے؟ میں اور آپ ان کے کاندھے سے کاندھا کیوں ملا کر کے کھڑے نہیں ہوتے؟ کیوں ان کی زمین اپنی نہیں کراتے؟ کیوں ان کو اپنا مکان نہیں کراتے؟ 12 سال ہو گئے ہم کرایہ دیتے ہوئے، کہاں سے انتظام ہوتا ہوگا؟ کرائے کے ساتھ ساتھ اے اللہ کے نیک بندو، یہ معصوم طلبہ ہوں گے، ان کے علاج و معالجے کا انتظام، ان کے رہنے اور سونے اور کھانے کا انتظام، یہ تمام چیزیں ان کو کرنی پڑتی ہوں گی۔ اگر میں اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ قاری صاحب بڑی محنت کر رہے ہیں اور قاری صاحب آگے بڑھ رہے ہیں، تو کیوں نہ میں اور آپ مل کر کے ان کی زمین کا انتظام کریں، ان کے مکتب کے مکان کا انتظام کریں، تاکہ ان کی ٹینشن کرائے کی ختم ہو جائے۔ اے اللہ کے نیک بندو، ابھی تو ہمارے یہاں محلے کے طلبہ، ابھی تو ہمارے یہاں جو مضبوط گھر کے بچے ہیں وہ طلبہ ہمارے یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اگر ان کی زمین اپنی ہو گئی، اگر ان کا مدرسہ اپنا ہو گیا، تو پھر مجھے کہنے دیجئے یہاں یتیموں کی پرورش ہوگی، یہاں مسکینوں کی پرورش ہوگی، اور جن کی بنیاد بڑے بڑے مدارس کی علماء نے اسی وجہ سے رکھی تھی۔ اور تمہیں مختصر سے وقت میں لے کر کے چلو، اے اللہ کے نیک بندو، 1857 کی جنگ آزادی اور پھر اس کی ناکامی اور پھر تمام کے تمام کی طرف ظلم تشدد کی چکیاں آپ نے اپنے کانوں سے سنی، کتابوں کے اندر پڑھی کہ 1857 کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ ظلم و جبر ہوا، بڑی تیزی کے ساتھ علماء کو تختہ دار پر چڑھا دیا گیا، خنزیروں کی کھالوں میں لپیٹ دیا گیا، شعلوں کے دہانوں پر جلا دیا گیا۔ اے اللہ کے نیک بندو، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، لیکن ہمارے علماء نے دیکھا کہ ذرا سے معصوم بچے ہیں، ذرا سے معصوم طالب علم ہیں، ہاں انگریز اس چال کو چل رہا ہے، کیوں نہ ان معصوموں کو اپنے شکنجے میں لایا جائے، کیوں نہ ان کے مذہب کو تبدیل کیا جائے، کیوں نہ ان کے دل سے ایمان کو ختم کر دیا جائے اور ان بچوں کو اپنے سائے میں لیا جائے۔ ہاں جیسے جیسے بڑے ہوں گے ایمان ختم ہوگا، اسلام ختم ہوگا، کیونکہ ان بچوں کے پاس سہارا نہیں، ان بچوں کے پاس روٹی نہیں، ان بچوں کے پاس کپڑا نہیں، ان بچوں کے پاس مکان نہیں، لہذا ان کی اس مجبوری کا فائدہ اٹھایا جائے اور ان کو اپنی پرورش میں لایا جائے، ان کو اسلام سے نکال کر کے اپنے مذہب کی طرف داخل کیا جائے۔ یہ بات میرے علماء نے بھانپ لی، جن میں سر پہری حضرت مولانا قاسم نانوتوی، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل کر دے۔ 1857 کے بعد 1866 کے اندر دیوبند کی زمین پر ایک بنیاد رکھتے ہیں جس کو میں اور آپ دارالعلوم دیوبند کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ بنیاد کیوں رکھی گئی؟ انہی یتیموں کے لیے، انہی مسکینوں کے لیے، ہاں کوئی ان کا پرسان حال نہ تھا، ان کے لیے انگریز کی گندی نظریں ان کے اوپر تھی، ان کے لیے بنیاد رکھی گئی کہ ان طلبہ کی آبیاری بھی ہوگی، پرورش بھی ہوگی، اور یہ طلبہ دین کے، قوم کے، ملک کے مجاہد بن کر کے نکلیں گے۔ اللہ کو یہ ادا پسند آئی، اللہ کو یہ طریقہ کار پسند آیا، اللہ نے پھر مدارس قائم کرا دیے، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، مظاہر علوم کو بنیاد رکھی گئی، ندوۃ العلماء کی بنیاد رکھی گئی۔ کیا مقصد تھا؟ کہ بے سہاروں کو سہارا مل جائے۔ ہاں جب لوگ تعلیم کے نام پر لوگوں کو لوٹتے ہوں، یہ ادارے ان کے لیے سہارا بن جائیں، یہ ادارے ان کے لیے مضبوطی لے کر کے آئے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے دارالعلوم کو پھر وہ وقار بخشا کہ پہلا ہی طالب علم نکل کر کے چلا ہے جس کو میں آرام حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی کے نام سے جانتے ہیں، جن کو میں آرام شیخ الہند کے لقب سے ملقب جان کر کے یاد رکھتے ہیں۔ ہاں یہی شیخ الہند اس دارالعلوم کے پہلے طالب علم ہیں، اس انار کے درخت کے نیچے بیٹھنے والے پہلے طالب علم ہیں۔ پھر یہ طالب علم کیسا بنا؟ ہاں ایک طرف مجدد بھی ہے، محقق بھی ہے، ایک طرف مدبر بھی ہے، دوسری طرف مجاہد آزادی بھی ہے، دوسری طرف مجاہد اسلام بھی ہے، دوسری طرف اپنی قوم کی حفاظت کرنے والا بھی ہے، اپنے دین کی حفاظت کرنے والا بھی ہے۔ ہاں وہی شیخ الہند جس کو میں اور آپ تحریک ریشمی لومان کے نام سے جانتے ہیں۔ ہاں وہی شیخ الہند کہ جو بڑھاپے میں بھی انگریز کے سامنے اکڑ کر کے چلتے ہیں۔ ہاں وہی شیخ الہند جن کا نام اپنے ہی نہیں
بلکہ غیر بھی احترام کے ساتھ اپنی زبان پر رکھتے ہیں. یہ کوئی اور نہیں، دارالعلوم کا پہلا طالب علم ہے. اے اللہ کے نیک بندے یہ گفتگو کیوں کرنے لگا؟ بے سہاراؤں کو سہارا دینے کے لیے، ان کو مجاہد آزادی اور آزادی وطن کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار کیا گیا. اللہ کو یہ ادا پسند آئی. ایک طالب علم نکلا، دوسرا طالب علم نکلا، یہاں تک کہ ایک جم غفیر نکل کر کے آیا، اور ایک جم غفیر پورے ملک پر نہیں بلکہ پوری دنیا پر چھا گیا. اور مجھے کہنے دیجئے کہ اس گوری چمڑی والے انگریز کے سامنے ایک ہی وقت میں یہ تمام کے تمام طلباء، ایک ہی وقت میں یہ تمام کے تمام علماء رب کعبہ کی قسم اپنے ملک کو بھی بچا کر کے لے گئے، دین کو بھی بچا کر کے لے گئے، اور مجھے کہنے دیجئے اپنی قوم کو بھی بچا کر کے لے گئے. لیکن کہاں سے نکلے تھے؟ انہی مدارس اسلامیہ سے، اسی مدرسہ اسلامیہ سے. اے اللہ کے نیک بندو، کیا میں اور آپ حضرت قاری صاحب کا اسی طرح مدرسہ نہیں بنوا سکتے جہاں سے غریبوں کا، جہاں سے یتیموں کو سہارا ملے، ہاں جہاں سے مظلوموں کی آواز بنے، جہاں سے یہ علوم عصریہ کے ساتھ ساتھ مفتی بھی بنے، مجدد بنے، محقق بنے، مفسر بنے، محدث بنے؟ کیا میں اور آپ ایسا نہیں کر سکتے؟ کر سکتے. انشاءاللہ ارادے کرو کہ انشاءاللہ العظیم اب سے ہماری یہ محنت رہے گی کہ حضرت قاری صاحب کا انشاءاللہ اپنی زمین پر، اپنے مکان پر اپنا مدرسہ ہوگا. انشاءاللہ کریں گے نا بھائی انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو اس میں ساتھ دینے اور اس میں تعاون کرنے کی توفیق مرحمت کر دے. میں انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. آمین وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. حضرت والا کا بہت بہت شکریہ. انجمن گلزار قدیمی کے تمام اراکین کو میں گزارش کر رہا ہوں کہ اسٹیج پہ گلزار قدیمی دعا کر لیں بھائی. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأحبابنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين یا الہ العالمین. ہم سب گناہگار بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب خطاکار بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب قراری مجرم ہیں، ہم سب تیرے مجرم بیٹھے ہوئے ہیں. بڑے جرم کیے ہیں، راتوں کے اندھیروں میں تجھے ناراض کیا، دنوں کی تنہائیوں میں تجھے ناراض کیا. ہم نے سمجھا کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. ہم بھول گئے تھے پیارے اللہ، آپ سب کچھ دیکھ رہے تھے، آپ سب کچھ دیکھ رہے تھے.
دیکھ کر کے برداشت بھی کر رہے تھے، نظر انداز بھی کر رہے تھے، آپ ہمارے معافی کا انتظار بھی کر رہے تھے، آپ ہماری نیکی کرنے کا انتظار بھی کر رہے تھے۔ پیارے اللہ، اگر آپ چاہتے ہماری شکلوں کو بدل دیتے، اگر آپ چاہتے ہمیں زمین میں دھسا دیتے، اگر آپ چاہتے پیارے اللہ ہمیں بندر یا خنزیر بنا دیتے، اگر آپ چاہتے تو ہمارے سروں پر چھت کو گرا دیتے، لیکن پیارے اللہ آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اشارہ اس طرف ہے کہ آپ ہم سے اب بھی محبت کرتے ہیں، اتنے گناہوں کے بعد بھی محبت کرتے ہیں۔ پیارے اللہ ہمیں معلوم ہے ہم بڑے گناہگار ہیں، یہ ہاتھ تیرے سامنے پھیلانے کے لائق نہیں ہے، یہ زبان تیرے سامنے چلانے کے لائق نہیں ہے، یہ آنکھیں بے حیا ہو گئی ہیں، بے شرم ہو گئی ہیں، یہ تو دنیا کے نقصان پر روتی ہیں۔ پیارے اللہ دنیا کے نقصان پر روتی ہیں۔ اللہ جی اس وقت میں ہم گناہگار جاگے ہوئے ہیں، اس جلسے کی برکت سے، قاری انعام صاحب کی برکت سے، ان حفاظ کی برکت سے ہم جاگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ یہ وقت تو تیرے نیک بندوں کے جاگنے کا ہے، تیرے ولیوں کے جاگنے کا ہے، تیرے دوست اس میں اٹھ کر